تحصیل لالیہ میں بھی محرم الحرام میں مجالس اور جلوسوں کے دوران سیکورٹی کے ناقص انتظام رہے۔ تحصیل لالیہ میں محرم الحرام کے دوران تقریباً 245 مجالس اور 85 جلوس ذوالجناح برآمد کیے جائیں گے۔ اب تک چناب نگر چنگی نمبر 3 کھوکھرا والا ولیج سرووالا ٹھٹی خدا یار کالووال کنڈیوال اور پیلواں سیدہ میں مجالس اور جلوس برآمد ہو چکے ہیں، جن میں پولیس کے سیکورٹی انتظامات انتہائی ناقص تھے۔ اس دوران مقامی پولیس نے داخلی راستوں پر واک تھرو گیٹ نہیں لگائے اور نہ ہی ارد گرد چھتوں پر اہلکار تعینات تھے اور نہ ہی میٹل ڈیٹیکٹر کا استعمال کیا گیا، جبکہ جلوس میں سینکڑوں افراد کے خلاف پرائیویٹ گاڑیوں کی بغیر تلاشی آمد جاری رہی۔ اہل علاقہ نے پولیس کے اعلیٰ حکام سے محرم الحرام کے دوران عوام کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ اٹک میں محرم الحرام میں امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے پولیس رینجرز ریسکیو ایمرجنسی سروس نے مشترکہ فلیگ مارچ کیا۔ محرم الحرام کے دوران امن و امان کو قائم رکھنے اور کسی بھی ممکنہ تخریب کاری اور دہشت گردی سے بچنے کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کی قیادت میں پولیس رینجر ریسکیو 1122 فائر بریگیڈ اور دیگر امدادی اداروں نے مشترکہ فلیگ مارچ کیا۔ فلیگ مارچ پولیس لائن سے شروع ہوا اور اٹک شہر کی تمام اہم شاہراہوں، بازاروں، داخلی و خارجی راستوں پر گشت کرتا ہوا اختتام پذیر ہوا۔ جس بات یہ کہ پولیس کے افسران و اہلکار اپنی سرکاری گاڑیوں میں سوار تھے، جبکہ رینجرز کے اہلکار پرائیویٹ گاڑیوں پر سوار تھے۔ ڈیرہ غازی خان میں ماتمی جلوسوں کے روٹ کا جائزہ لینے کے لیے پولیس نے فلیگ مارچ کیا، جس کی قیادت ڈی پی او تصدق حیات ایوان نے۔ عاشورہ محرم کے موقع پر امن و امان کی صورتحال قابو میں رکھنے کے لیے پولیس نے فلیگ مارچ کیا، جس میں پولیس کے علاوہ ریسکیو 1122 محکمہ صحت اور ٹی ایم اے کی گاڑیوں اور عملہ بھی شریک تھا۔ فلیگ مارچ کچہری روڈ، ٹریفک چوک، کلمہ چوک اور مختلف امام بارگاہوں سے گزرتا ہوا کوٹ چٹھا اور چوٹی زیریں پہنچا، جہاں حفاظتی انتظامات کا جائزہ لینے کے بعد واپس روانہ ہو گیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی پی او کا کہنا تھا کہ ضلع بھر کے داخلی اور خارجی مقامات پر گاڑیوں اور مشکوک افراد کی چیکنگ کے ساتھ ساتھ مجالس اعضاء اور ماتمی جلوسوں کے روٹس پر سخت سیکورٹی انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ مجالس اور جلوس میں شرکت کے لیے آنے والے عزاداروں کو مکمل شناخت اور چیکنگ کے بعد ہی داخلے کی اجازت ہوگی۔ پاک فوج کی 2 کمپنیاں بھی پہنچ چکی ہیں، جو گشت کے ساتھ ساتھ حساس علاقوں میں موجود رہیں گی۔ امن و امان کی فضا برقرار رکھنے کے لیے ضلع کی حدود میں 33 علماء کرام کے داخلے پر پابندی اور 9 علماء کرام کی زبان بندی کے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں۔ چنیوٹ میں محرم کا مرکزی جلوس تھانہ سٹی روڈ امام بارگاہ چنیوٹ سے برآمد ہوا، جو اپنے مقررہ راستوں سے گزرتا ہوا واپس امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہو گیا۔ اس موقع پر تعزیہ علم اور ذوالجناح نکالے گئے۔ جلوس کے دوران عزاداروں نے زنجیر زنی بھی کی اور نوح خوانی بھی کرتے رہے۔ جلوس کے ہمراہ سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے تھے، جبکہ آئی ایس او کے سینکڑوں نوجوانوں نے بھی سیکورٹی کے فرائض انجام دیے۔ گوجرانوالا میں محرم الحرام کے سلسلے میں ذوالجناح کے جلوس اور امام بارگاہ بابا قیان شاہ حویلی سادات مکان مفتی جعفر سے برآمد ہوئے۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا مکان بابا دین پر ختم ہوا۔ اسی طرح حویلی سادات سے برآمد ہونے والا جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا بالآخر حویلی سادات پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر پولیس نے جلوس کے تمام راستوں کو سیل کر کے ہر قسم کی ٹریفک بند کر دی تھی۔ ذوالجناح ڈولی اور علم کو عقیدت مندوں نے چومتے ہوئے ماتم بھی کیا۔ پولیس کے جوانوں نے جلوس کو گھیرے میں لے کر سخت پیارے میں منزل تک پہنچایا۔ پولیس موبائل کے علاوہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو 1122 کی ایمبولینسز بھی جلوس کے ہمراہ تھیں۔ حاصل پور میں بھی محرم الحرام کا علم اور ذوالجناح کا جلوس مرکزی امام بارگاہ حاصل پور سے برآمد ہوا۔ اس موقع پر سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ پولیس کی بھاری نفری کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار تھی۔ ڈی پی او حاصل پور بابر بخت بھی اس موقع پر موجود تھے۔ انجمن تاجران کے نمائندے بھی جلوس کے ساتھ تھے۔ بعد میں جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اختتام پذیر ہو گیا۔ تلہ گنگ میں ضلع چکوال کا سب سے بڑا ماتمی جلوس مختلف روٹ سے گزر کر بخیر و عافیت اختتام پذیر ہو گیا۔ اس موقع پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ تلہ گنگ شہر کے مین بازار سے ماتمی جلوس کا آغاز صبح 8 بجے شروع ہوا۔ اس جلوس میں 60 حلقوں نے حصہ لیا۔ ہر حلقے میں 100 کے لگ بھگ عزادار ہوتے ہیں۔ یہ عزادار پنجاب کے مختلف علاقوں سے آتے ہیں۔ مذکورہ جلوس کے روٹس پر سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ ڈی پی او سید علی محسن، ایس پی انویسٹیگیشن چکوال ملک مطلوب، ڈی ایس پی تلہ گنگ سید الفقار شاہ سمیت اعلیٰ حکام نے روٹس کے حفاظتی اقدامات کا معائنہ کیا، جبکہ جلوس کے اطراف پر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات تھی۔ اس موقع پر تلہ گنگ شہر کے مین بازار کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو آئینی گیٹ لگا کر بند کر دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ مجالس اور جلوسوں کی سخت نگرانی کی جائے گی۔ مختلف مقامات پر 40 سی سی ٹی وی کیمروں کا بندوبست کر لیا گیا ہے۔ دونوں مسالک علماء کو اختلافی بات نہ کرنے کا پابند کر دیا گیا اور لاؤڈ سپیکر کے قانون پر سختی سے عمل درآمد کروایا جا رہا ہے۔ جلوسوں کے راستوں پر سادہ کپڑوں اور باوردی اہلکاروں کی خصوصی ڈیوٹیاں لگا دی گئیں۔ جلوسوں کے آس پاس کے راستوں کو بیریئرز اور خاردار تار کے ذریعے سیل کر دیا گیا ہے۔ جلوس کے شرکاء کو واک تھرو گیٹ اور تلاشی کے ذریعے 3 بار چیک کیا جائے گا تاکہ دہشت گردی کا کوئی واقعہ رونما نہ ہو سکے۔ انہوں نے بتایا کہ انتظامات کے علاوہ پولیس اہلکاروں کے ساتھ ساتھ 950 رضاکار سول ڈیفنس رضاکار پرائیویٹ سیکورٹی کمپنیز کے اہلکاروں کی بھی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ سرچ آپریشن کے ذریعے کرایہ داروں کے مکانات کی تلاشی، ہوٹل سرائے، ہاسٹل کالجز اور پرائیویٹ اسپتالوں میں موجود مریضوں کو بھی چیک کیا جائے گا، جبکہ قبرستانوں میں اہلکاروں کی خصوصی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں۔
ڈسکا میں عاشورہ محرم میں امن و امان کے حوالے سے تمام مذہبی، سیاسی، سماجی، تجارتی اور صحافتی تنظیموں کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت ڈی ایس پی ڈسکا محمد افضل بھٹی نے کی اور امن و امان کے حوالے سے تجاویز دی اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا اور عاشورہ محرم میں امن قائم رکھنے کے لیے مذہبی رواداری پر زور دیا۔ آخر میں ڈی ایس پی ڈسکا نے آنے والے تمام افراد کا شکریہ ادا کیا اور تحصیل ڈسکا میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے انتظامیہ سے تعاون کی اپیل کی۔ اس موقع پر تحصیل ڈسکا کے تمام تھانوں کے ایس ایچ اوز، سابق ناظمین، معززین شہر اور صحافیوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ اور اب صوبہ پنجاب کی چیدہ خبریں۔ اسکول کے ایک چوکیدار کی بیوی کو اغوا کر لیا گیا، ملزمان گھر سے 4 لاکھ روپے کی نقدی اور زیورات بھی لوٹ کر لے گئے۔ وہاں بچڑا میں پولیس اہلکار چوکیدار کے گھر میں گھس کر اس کی بیوی کو اغوا کر کے لے گیا۔ وہاں بچڑا میں گزشتہ جمعرات اور جمعے کے دن صبح 10 بجے پیٹرولنگ چیک پوسٹ کا اہلکار کانسٹیبل حسن کمال اپنے 5 مسلح افراد کے ساتھ چوکیدار ذوالفقار کے گھر میں گھس آیا اور اس کی بیوی سکینہ بی بی کو اغوا کر لیا۔ ملزمان نے اس موقع پر گھر سے 4 لاکھ روپے کی نقدی اور زیورات بھی لوٹ لیے۔ پولیس نے 1 ہفتہ گزر جانے کے باوجود واردات کا مقدمہ درج نہیں کیا ہے۔ چیچا وطنی کے نواحی گاؤں میں دیرینہ رنجش کی بنا پر محنت کش کے گھر کو آگ لگا دی گئی۔ آگ لگنے سے تمام گھریلو سامان اور نقدی جل کر خاکستر، جبکہ پالتو جانور زندہ جل گئے۔ چیچا وطنی کے نواحی گاؤں کے رہائشی عصمت علی ماچی نے پولیس تھانہ صدر کو درخواست دی کہ وہ 2 بجے اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ کے ہمراہ سو رہا تھا کہ اچانک کھٹکے کی آواز پر بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ 2 افراد جن کے ہاتھوں میں پیٹرول کی بوتلیں پکڑی ہوئی تھی اس کے گھر کے اندر کھڑے تھے اور جنہوں نے ان کی آنکھوں کے سامنے پیٹرول چھڑک کر ماچس سے اس کے گھر کو آگ لگا دی، جس کی وجہ سے گھر کا سارا گھریلو سامان، نقدی وغیرہ جل کر خاکستر، جبکہ پالتو جانور زندہ جل گئے اور قرآن پاک کے 2 نسخے بھی آگ لگنے سے شہید ہو گئے اور اس نے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ بھاگ کر جان بچائی۔ اس نے کہا کہ ملزمان زبردستی اس کے گھر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ بعد ازاں عصمت علی ماچی نے نمائندہ دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود پولیس نے نہ تو اس کا مقدمہ درج کیا اور نہ ہی جائے وقوع پر آئی، بلکہ جب وہ درخواست دینے کے لیے تھانہ صدر چیچا وطنی میں گیا تو تھانے دار نے اسے برملا کہا کہ کیا ہوا جو تمہارا کچھ سامان جل گیا تو تم مقدمہ درج کرانے آ گئے، اور جب میں نے تھانے دار کو آگ لگنے سے قرآن پاک کی شہادت کا واسطہ دیا تو اس نے کہا کہ تم نے کیا گھر میں مدرسہ کھول رکھا ہے جو تمہارے گھر میں اتنے قرآن پاک موجود تھے۔ اور عصمت علی ماچی نے بتایا کہ تھانے دار نے اسے غصے سے تھانے سے نکال دیا۔ مدعی نے وزیر اعلیٰ سے انصاف کی اپیل کی ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا۔ آج یوم عاشور ہے۔ واقعہ کربلا ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گا۔ شہدائے کربلا نے اپنی عظیم قربانیوں سے اسلام کا بول بالا کیا۔ آج بھی ہمیں اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسوہ شبیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کی شدید ضرورت ہے۔ میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کو ارباب اختیار تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہے، لیکن مسائل کی درست نشاندہی کے لیے آپ کا تعاون ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔